بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فراز ہوں اور میں اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں ان دنوں ہاٹ ٹاپک ہے نیو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، اور یہ اتنا ایک ہاٹ ٹاپک ہے کہ اس وقت اسلام آباد اور راول پنڈی کی جو فضا ہے وہ بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ٹینس ہے اس ایک معاملے کی وجہ سے کہ آرمی چیف کس کو ہونا چاہیے اور کب اپائنٹ کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے چونکہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں وہ جس شخص سے مشاورت کرنے کے لیے لندن روانہ ہوئے تھے، اس شخص کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس کے کبھی آرمی کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہے ہی نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے موجودہ آج کے اس وقت تک وہ شخص جو ہے مجرم ہے اور وہ سزا یافتہ ہے، سپریم کورٹ عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، اور اس کے ساتھ مشاورت کرنا ایک بڑے انسٹیٹیوشن کے سربراہ کی تعیناتی کے لیے یہ اٹ سیلف ایک جرم ہے۔ اور اس شخص سے مشاورت کے بعد جو لسٹ بھجوائی گئی جی ایچ کیو کو کہ نواز شریف صاحب کا ان کا خیال ہے یا ان کی خواہش ہے کہ ان جرنیلوں میں سے کسی ایک کو آرمی کا چیف جو ہے مقرر کیا جانا چاہیے، تو ذرائع کے مطابق اس لسٹ کی جو ہے بتی بنا کر واپس کر دی گئی ہے موجودہ وزیر اعظم صاحب کو، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کی چونکہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ یہ سجیسٹ کر سکیں کہ کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے، اور جس شخص کی آپ مشاورت کی بات کر رہے ہیں اس کی تو ڈیفینیٹلی کبھی تعلقات ٹھیک رہے ہی نہیں ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ ایک واحد وجہ ہے جس کی بنیاد پر اس وقت تنازع کھڑا ہوا ہے، اور ذرائع کے مطابق سچویشن کافی ٹینس ہے۔ پھر اس معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن سے یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ آرمی ایکٹ جو 1952 ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ری اپوائنٹمنٹ کی جگہ ریٹین کا جو لفظ ہے اس کو شامل کیا جائے، تاکہ جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی عہدے پہ جو ہے مزید ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور ایکسٹینشن دینے کے لیے صدر سے یا باقی جو ادارے انوالومنٹ جن کی ہوتی ہے، سیکٹری دفاع ہوتے ہیں، وزیر دفاع ہوتے ہیں، یا باقی جو بھی ادارے جو اس سارے پروسیس کے اندر ان کا حصہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور سمپلی وزیر اعظم ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن ایک لائن کا نکالیں اور آرمی چیف صاحب کو یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے عہدے پہ جو ہے اپنی جو آپ کی سروسز ہیں وہ جاری رکھیں۔ تو اگر تو یہاں تک بات ہوتی کہ صرف ریٹین کرنا ہی جو ہے وہ مقصود ہوتا تو شاید کچھ جگہوں پہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتا، اور آبویسلی پھر ایکسیپٹیبل ہونا تھا، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ تو بڑی ایک ایسی بات تھی کہ اس میں تو تنازع کبھی فیوچر میں ہونا ہی نہیں تھا۔ پھر تو جو بھی آرمی چیف ہوتے ان کو جو وزیر اعظم کے ساتھ اگر ان کے اچھے تعلقات ہوتے تو سمپلی وزیر اعظم کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا اس نے ایک سمپل سا نوٹیفیکیشن نکالنا تھا اور ان کو کام جاری رکھنے کا وہ کہہ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو تنازع کھڑا ہوا ہے اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ بات اتنی سمپل نہیں تھی جتنا کہ میڈیا کے اندر کہا جا رہا ہے یا جس حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اتنی سمپل نہیں تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق اس آرمی ایکٹ کو تبدیل کرنے کے پیچھے بڑی ایک کہانی انوالو تھی، اور جو موجودہ حکومت ہے یہ چاہتی تھی کہ فوج کو پنجاب پولیس کی طرح بنا دیا جائے، جب ہم چاہیں انہیں استعمال کر سکیں، جس جنرل کو یا جس فوجی افسر کو ہم جب چاہیں اس کو ریٹائر کر سکیں، جبری ریٹائرمنٹ اس کی کر سکیں، اس طرح کی بہت ساری شکیں ڈالنے کا ان کا جو ہے وہ ارادہ تھا۔ اور پھر بقول شیخ رشید صاحب کے آج انہوں نے دن کو بیان دیا، کل رات کو انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے ہنگامی میٹنگ بلائی، کابینہ کی میٹنگ بلائی، اور اس کے اندر اس سارے معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے سارا معاملہ ڈسکس ہونا تھا کہ کیسے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جائے۔ پھر ذرائع کے مطابق جی ایچ کیو سے ایک فون جاتا ہے اور شٹ اپ کال دی جاتی ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ کودیں، آپ کی چونکہ کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو سوچنے کا، ان چیزوں کو کرنے کا چونکہ آپ کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی وہ جراثیم ہی نہیں ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کون اس ملک کو چلا سکتا ہے، کون اس ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، یہ چونکہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا، پھر وزیر اعظم صاحب چونکہ ویسے بھی وہ ہیں تو آج کل آئسولیشن میں، لیکن اس آئسولیشن کے باوجود انہوں نے چونکہ میٹنگ کال کر لی تھی، تو بہرحال موجودہ صورتحال میں موجودہ اس وقت تک راول پنڈی اور اسلام آباد کے حالات کافی ٹینس ہیں، اور آرمی چیف کس نے آنا ہے فی الحال اس کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں ہے
کوئی حتمی خبر سامنے نہیں ہے. اگر سینیارٹی کی بیس پر جائیں تو پھر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ 26 تاریخ کو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں اور ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں، کیونکہ 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اور 25-26 کو اگر یہ جنرل باجوہ صاحب جو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو پھر ان کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر ان کو آرمی چیف جو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ایسی کوئی روایت شامل اس سے پہلے روایت نہیں ہے کہ جو آرمی چیف ہو وہ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لے، ایسی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے کافی چیزیں جو ہیں یہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. دوسری طرف اس کی جو صورتحال اس کو واقعی عاصم منیر صاحب کو بنانا ہے تو آئین کے اندر گنجائش نکالی جا سکتی ہے، اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جو اگلا آرمی چیف ہوتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے میڈیا کو دے دیا جاتا ہے، اور جب جس دن کا نوٹیفیکیشن ہوگا آبویسلی اس دن سے میری سمجھ کے مطابق جو جس بندے کو بنانا ہوتا ہے وہ 4 اسٹار جنرل کے لیے ریکمنڈ ہو جاتا ہے، یہ اس کی ترقی جو ہے اسی دن سے ہوگی. تو اگر تو ایسا ہو جاتا ہے، مطلب نوٹیفیکیشن اگر 20-21 کو یا 22 کو ہو جاتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں نیکسٹ آرمی چیف ہیں پاکستان کے اور 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ان کو ترقی دے کر بنایا جا سکتا ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ پروویژن ہے آئین کے اندر کہ آپ اگر پہلے نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں تو بے شک وہ 27 کو ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ نوٹیفیکیشن آپ کا پہلے ہے تو ان کو آرمی چیف سٹل بنایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں جو آئینی ماہرین جو ہیں وہ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، تو ہم بھی ویٹ کریں گے کہ کیا اس پہ اوپر جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو آتا ہے مختلف آئینی ماہرین کا. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت موجودہ صورتحال میں حالات کافی ٹینس جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. دوسری طرف ناظرین اکرام، اس حکومت کے ساتھ نا بڑا ہاتھ شاید ہو سکتا ہے، ممکنات میں شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ 8 MNAs PMLN کے انہوں نے خان صاحب سے رابطہ کیا ہے، عمران خان کی جماعت سے رابطہ کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں PTI کا ٹکٹ آفر کر دیں تو ہم نون لیگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں، اور آصف کھوسہ صاحب انہوں نے 2 دن پہلے جو کھوسہ صاحب ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے 2 دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میں اس بات کو کرج نہیں کروں گا کہ کسی مجرم سے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کی جائے. تو یہ وہ بات ہے جس سے آپ کو پیپل پارٹی کی لائن کی سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کو پھٹا پڑتا ہے تو پھر پیپل پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا، یہ بھی کافی بہتر طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن موجودہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو حالات کافی ٹینس ہیں، اور ملک کے حالات اگر معاشی دیکھے جائیں تو وہ بھی کافی زیادہ جو ہیں گمبھیر ہو چکے ہیں. 70% چانسز ہمارے ہو چکے ہیں اب ڈیفالٹ کی طرف جانے کے. اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال بنے. لیکن موجودہ جو حکومت ہے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز اونلی 5% تھے، اور موجودہ یہ حکومت اس کے آنے کے بعد ابھی آلموسٹ 70% چانسز پاکستان کے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں ڈیفالٹ کرنے کے. تو سوال ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا، میرا بھی سوال ہے، اور یہ سوال کافی عرصے تک جو ہے وہ رہے گا بھی کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ جب پتہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ تھا اور ان لوگوں کی نیت کا بھی پتہ تھا کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ کس طرح پلے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا رہا ہے ماضی میں. اور ظاہر ہے یہ جو آرمی ایکٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھیں کہ اگر یہ لوگ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کا آگے جو ہیں ان کے ارادے کیا ہوں گے. تو پھر ایسی کیا مجبوریاں تھیں کہ ان لوگوں کو مسلط کیا گیا اس ملک کے اوپر. اچھا خاصا چلتا ہوا ہمارا ملک جس کی اکانومی جو ہے بہتر طریقے سے گرو کر رہی تھی، 6% کے حساب سے اقتصادی ترقی پاکستان کر رہا تھا، مہنگائی کی صورتحال کنٹرول میں تھی اس کے باوجود رجیم چینج آپریشن کو ہونے دیا گیا
اور ملک آج اس نیز پر پہنچ گیا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اس سارے معاملے کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں، کیوں اس رجیم چینج آپریشن کو ہونے دیا گیا؟ یہ سوال شاید آنے والے کئی سالوں تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا اور پوچھا جاتا رہے گا ان لوگوں سے، ان اداروں سے جو کہ ذمہ دار تھے اس آپریشن کو روکنے کے، جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی کہ رجیم چینج آپریشن کو روک سکتے تھے۔ یہ سوالات ان کے لیے ہمیشہ ان کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا اور ان سے پوچھے جاتے رہیں گے۔ آج پاکستان کی کسی سیاستدان سے زیادہ دیکھا جائے اگر تو اس وقت ہمارے اداروں کے اوپر اگر انگلی اٹھے گی، اب فوج کے اندر چند ایک جرنیلوں کے اوپر یا آپ مطلب کسی کردار کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن فوج تو ہمارے ماتھے کا جومر ہے۔ ہم فوج کے اوپر تو کبھی بھی کوئی بھی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم فوج کے اوپر کوئی بات کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی مشکل ہو، کوئی سیلاب ہو، کوئی صورتحال ہو، کسی قسم کی بھی صورتحال اگر بن جاتی ہے ملک کے اندر، تو ہماری واحد امید اللہ کے بعد اگر کوئی ہوتی ہے تو ہماری افواج پاکستان ہوتی ہیں۔ ہمارا تو جو ہے وہ ہماری آنکھیں ادھر ہی اٹھتی ہیں کہ یار مدد کے لیے ہماری فوج آ جائے گی۔ تو کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان یا پاکستان کا کوئی لیڈر یا کوئی ورکر، سیاسی ورکر، وہ اپنی فوج کے اگینسٹ جا سکتا ہے؟ پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، پالیسی سے ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک پاکستان بھی قائم و دائم رہے گا اور فوج کے ساتھ بھی لوگوں کا جو پیار ہے، رومانس ہے، جو محبت ہے، وہ اس حد تک ضرور رہے گی کہ فوج ظاہر ہے کہ ہمارا واحد ادارہ ہے جو ڈسپلنڈ ہے، جس ملک کی حفاظت کی جو ہے وہ ضامن ہے، جو اس ملک کے لیے اپنی جانیں پیش کرتی ہے، تو پھر کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان ڈویژن ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے کہ جن لوگوں کو روکنا چاہیے تھا کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ آج سب سے زیادہ اگر کسی انسٹیٹیوشن کو خطرہ ہے ہماری فوج کو، ان لوگوں سے، کیونکہ یہ لوگ شروع دن سے، ان کا ماضی اگر کھنگال کر دیکھ لیں تو ان کا شروع دن سے فوج کے ساتھ پھٹا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ان کا نقصان اگر کسی چیز کو یہ پہنچا سکتے ہیں یا پہنچائیں گے تو پاکستان کے دفاع کو یہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کو تھوڑی طبیعت جو ہے اچانک خراب ہونا شروع ہو گئی ہے، نہیں تو باتیں بڑی تھیں، آج بڑی خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، لیکن گلے میں کچھ تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، اور کل انشاءاللہ العزیز مزید آگے گفتگو کریں گے، مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔